شہنشاہ صداقت، رازدار عشق و محبت، یار غار، یار بازار، یار بیزار، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظمت اور شان کو بیان کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ ابو بکر صدیق کی شان وہ شان ہے جو رب اپنے قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ ابو بکر صدیق کی شان وہ شان ہے جو صاحب قرآن اپنی زبان مبارک سے بیان فرماتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کی شان وہ شان ہے، عمر فاروق بھی ابو بکر صدیق کی عظمت اور شان کے تذکرے اپنی زبان سے فرماتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت وہ عظمت ہے کہ ابو بکر صدیق کی زندگی پر، آپ کے اعمال پر، آپ کی صداقت پر، آپ کی سخاوت پر، آپ کے علم پر، آپ کی شجاعت پر حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا بھی مان کرتے نظر آتے ہیں۔ اس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، ابو بکر صدیق کی شان ہو یا حضرت عمر فاروق کی ہو، حضرت عثمان غنی کی ہو یا مولا علی کی ہو، جس کی عظمت اور شان کو آپ پڑھو گے ہر ایک شان میں اپنی مثال خود نظر آئے گا۔ اور ان کی شانیں وہ شانیں ہیں جو ہم نے شانیں نہیں بتائی، ان کی شانوں کو رب نے قرآن میں بیان فرمایا، مصطفیٰ نے اپنی زبان سے بیان فرمایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ کی عظمت اور شان کو دیکھیں، میرے اور آپ کے قریب ابو علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں اس دنیا میں جس نے بھی مجھ پر احسان کیا، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے۔ ایک ابو بکر صدیق کی ذات وہ ذات ہے کہ ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکا۔ عمر فاروق کی عظمت اور شان کو پڑھے تو میرے محبوب فرماتے ہیں، میرا عمر وہ صحابی ہے، فرمایا شیطان عمر فاروق کے سائے سے بھی دور بھاگ جاتا ہے۔ اگر عثمان غنی کی شان کو پڑھے، میرے محبوب فرماتے ہیں میری امت میں بڑے بڑے حیا والے ہیں، پر میری امت میں سب سے بڑا اگر حیا والا کوئی شخص ہے تو زمانہ اس کو عثمان غنی کے نام سے جانتا ہے۔ اگر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کو پڑھے تو میرے اور آپ کے قریب آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم و علی بابها، لوگوں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ امام حسن امام حسین کی عظمت اور شان کو پڑھے، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، حسن اور حسین رب نے ان دونوں کو جنتی جوانوں کی سرداری عطا فرمائی ہے۔ پتہ چلا میرے محبوب علیہ السلام کا ہر صحابی، ہر نسبت ایک سے ایک بڑھ کر رب نے اس کو مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت اور شان کو میں کہاں سے شروع کروں؟ میں اگر یہ بھی کہہ لوں کہ جب اسلام کو ضرورت تھی مال کی، اس وقت تاریخ اسلام میں سب سے پہلے جس نے اسلام کے لیے اپنے مال کو قربان کیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جوان مردوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا، اور جب اسلام قبول کیا جتنا مال پاس تھا سارے کا سارا مال اسلام پر آپ نے قربان کر دیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر اسلام قربانی مانگتا ہے۔ اسلام پہلے امتحان لیتا ہے، اس امتحان میں جو پاس ہو جاتا ہے پھر اسلام اس کو بڑی شان عطا فرماتا ہے۔ قربان جائیں میں اور آپ اسلام کا صرف نام لیتے ہیں، ہم صرف اسلام کی بات کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے جس طرح اسلام کا نام لیا اس طرح ہم نام نہیں لے سکتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اسلام کے حضور کی امت میں اگر سب سے پہلا کوئی مبلغ ہے تو اس مبلغ کا نام بھی ابو بکر صدیق ہے۔
سب سے پہلا اگر کوئی خطیب ہے جس نے خطبہ دیا حضور کی امت میں تو وہ بھی ابو بکر صدیق تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی، کفار مشرکین کو برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے کہا جس طرح انہوں نے اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اگر آج ان کو نہ روکا تو ایک دن آئے گا کفر مٹ جائے گا، ہر طرف اسلام ہی اسلام پھیل جائے گا۔ اب انہوں نے اسلام کے چاہنے والوں پر سختیاں کی، انہیں تکلیفیں دی۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا، اے ابو بکر صدیق میدان میں نہ نکلنا، تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ آپ نے کہا جان میں قربان کر کے اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ کفار مشرکین نے آپ کو مارا، اتنا مارا، ابو بکر صدیق کو پتا بھی تھا اسلام کا نام لوں گا مار پڑے گی، آپ کو پتا تھا اسلام کا نام لوں گا سزا ملے گی، آپ کو پتا تھا اسلام کا نام لوں گا تو جان دینی پڑے گی۔ قربان جائیں جس اسلام کی بات ہم آج منبروں پر بیٹھ کر کرتے ہیں، اس اسلام کے لیے سب سے پہلی قربانی جناب ابو بکر صدیق نے دی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو پتا چلا سب کچھ دینا پڑے گا، قربان کرنا پڑے گا۔ آپ کو اتنا مارا کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے جسم سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ آپ کے سر مبارک پر مارا گیا، سر سے بھی خون بہ رہا ہے۔ اتنا مارا کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے۔ اب آپ کے عزیز و قارئین، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور اس وقت آپ کے والد جناب ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہے تو ہمارا عزیز ہے، بچہ ہمارا ہے، رشتہ دار ہمارا ہے، اب اس کی ہماری رشتہ داری ہے، اگرچہ اسلام کی طرف ہے، ہو سکتا ہے اتنی مار پڑ گئی ہے، اب اسلام کو چھوڑ دے۔ جب انہوں نے دیکھا آپ بے ہوش ہو گئے، قریب گئے کہ جب ہوش میں آئے گی تو ہم کہیں گے اب چھوڑ دو اسلام کو، اور اس نے چھوڑ بھی دینا ہے کیونکہ اتنی مار تو اس نے کھا لی ہے۔ وہ قریب جا کر کہنے لگے ابو بکر آپ تو چھوڑ دو اسلام کو، تمہیں اتنی مار پڑ گئی ہے، تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ ابو بکر صدیق پکارے ظالموں یہ ایک جان ہے، ابو بکر کی کروڑوں جانیں بھی ہوں تو میں تیرے مصطفیٰ پر قربان کرنے کو تیار ہوں۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آئی، کہا ابو بکر پانی پیو، کہا پانی نہیں پیوں گا، کہا کھانا کھا لو، کہا کھانا نہیں کھاؤں گا، بس مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ یہ ہے محبت رسول، یہ ہے عشق رسول، یہ ہے اسلام کے لیے قربانی، یہ ہے اسلام سے وفا، یہ ہے عشق مصطفیٰ علیہ السلام کی دلیل۔ کہا پانی نہیں چاہیے، کھانا نہیں چاہیے، بس مصطفیٰ کا دیدار چاہیے۔ جب میں اپنے محبوب کا دیدار کر لوں گا اس کے بعد کھانا بھی کھا لوں گا، پانی بھی پی لوں گا۔ اب جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، رشتہ داروں نے بار بار اصرار کیا، آپ نے انکار کر دیا۔ آپ کی والدہ آپ کے پاس آئی، کہا بیٹا مجھ سے نہیں برداشت ہوتا، کون ماں ہے جو دیکھے میرے بیٹے کے جسم سے خون ہی خون جاری ہے، ظالموں نے اتنا ظلم کر دیا، ماں تو اپنی آنکھوں سے نہیں برداشت کر سکتی۔ والدہ آ کر کہنے لگی، آپ نے کہا ماں اگرچہ میری ماں ہو لیکن جب تک اپنے محبوب کے حال کا مجھے پتہ نہ چل جائے تب تک نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا۔ آپ کی والدہ سیدتنا ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے بھیجا، کہا ان کے پاس جاؤ، چونکہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، کہا ان سے جا کر پوچھو میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام فلاں جگہ پر ہیں اور حضور خیریت سے ہیں۔ کہا پھر بھی جب تک اپنی آنکھوں سے محبوب کو نہ دیکھ لوں مجھے تسلی نہیں ہوگی۔ اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی والدہ اور سیدتنا ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں نے سہارا دیا ابو بکر صدیق کو
सहारा देकर महबूब की खिदमत में लेकर गए। जब मेरे महबूब ने देखा, महबूब के और भी वहां पर चाहने वाले बैठे थे। जरा तसव्वुर करो, जब मेरे महबूब का गुलाम महबूब के नाम पर मार खा खा कर कुर्बानी देकर महबूब की खिदमत में पहुंचा, हुजूर ने देखा मेरा सिद्दीक आ रहा है और इस सिद्दीक ने मेरे नाम पर बड़ी मार खाई है और खून भी जारी है। सिद्दीक फिर भी अपने मौक़िफ़ से फिरा नहीं, वो इस्लाम पर कायम है। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब अबू बकर सिद्दीक को जाकर सहारा दिया और हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हो गए। इधर सिद्दीक अकबर रो रहे हैं, उधर मेरे महबूब रो रहे हैं। सिद्दीक अकबर रो रहे हैं अपनी किस्मत पर कि मैं कितना खुश किस्मत हूँ, अल्लाह ने महबूब की गुलामी के लिए मुझे कबूल फरमा लिया। और महबूब रो रहे हैं सिद्दीक अकबर की वफा पर, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है जिस इस्लाम की मैं बात कर रहा हूँ, उस इस्लाम का पहला मुबल्लिग, उसको तूने इतना आला हौसला अता फरमाया है। इस्लाम के लिए इतनी कुर्बानी देने के बाद भी वो आज भी इस्लाम के लिए और कुर्बानियां देने को तैयार है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक से प्यार फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने पास बिठाया। अब किताबों में आता है कि अबू बकर सिद्दीक की बालिगा साथ गई, हुजूर अलैहिस्सलाम और जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। रात गुजर गई, आपकी वालिदा साइड पर एक जगह पर वहां पर सो गए। अबू बकर सिद्दीक से मेरे बाबू ने फरमाया, अबू बकर सिद्दीक सुनाओ कैसे हो, राजी हो, खुश हो? इतनी तकलीफ के बाद भी अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, महबूब मैं राजी हूँ, मैं खुश हूँ, पर बस एक परेशानी है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, सिद्दीक बताओ क्या परेशानी है? अर्ज करने लगे, महबूब मेरी वालिदा, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, पर है मेरी माँ, मुझे माँ से प्यार है, मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ काफिरा रहे और मैं इस्लाम का नाम लेता रहूं। महबूब मेरा दिल करता है कि मेरी माँ भी कलमा पढ़कर इस्लाम को कबूल कर। अब मेरे और आपके प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम, आपने उसी वक्त दुआ की। रावी कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम दुआ फरमा रहे, आपकी वालिदा साइड पर वहां पर सोई हुई है। कहते सोए हुए ही उनकी जुबान पर जारी हो गया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब वो उठी तो उन्होंने भी इस्लाम को कबूल कर लिया। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी किस किस कुर्बानी का जिक्र किया जाए, किस किस अजमत और किस किस शान का जिक्र किया जाए। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने अपने शहर में मस्जिद बनाई, वहां पर आप इबादत करते थे, नमाज पढ़ते, कुरान की तिलावत करते और अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगते। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इबादत में मसरूफ रहते। आप वहां पर नमाज पढ़ते, कुरान की तिलावत करते और कुरान की तिलावत करते वक्त आप रोते, रो रो कर कुरान पढ़ते। कुफार आते, मुशरिकीन आते देखने के लिए, देखे तो सही इस्लाम का मुबल्लिग है, खुद किस तरह इबादत करता है, किस तरह कुरान पढ़ता है, किस तरह नमाज पढ़ता है। कहते जब वो देखने के लिए आते, जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक को देखकर मुतासिर होकर कहते, जिस नबी का गुलाम इतना प्यारा है, रब ने उस नबी को कितनी शान अता फरमाई है। कहा जिस नबी के गुलाम की इबादत करने का अंदाज इतना आला है, रब ने उस नबी को कितनी शान अता फरमाई होगी। कहते जनाब अबू बकर सिद्दीक को इबादत करते हुए देखकर कई कुफार और मुशरिकीन ने इस्लाम को कबूल कर लिया। बहुत हज़रात सामिन और नाज़रीन, इतना वक्त नहीं है कि मज़ीद में जिक्र करूँ अबू बकर सिद्दीक की अज़मत और शान। अगर सारी जिंदगी बंदा बयान करता रहे, जिंदगियां खत्म हो सकती हैं, अबू बकर सिद्दीक की शान मुकम्मल नहीं हो सकती। 22 जमात सानी को जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक का यौम विसाल है। कितनी तारीख को जी? कितनी तारीख को जी? ये चीजें हमें खुद भी याद करनी चाहिए, याद रखनी चाहिए और औलादों को भी ये बातें बतानी चाहिए।
آج ہم خود نہیں یاد کریں گے، اولادوں کو کون بتائے گا؟ اولادوں کو ہم نہیں بتائیں گے، انہیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو پھر محبتیں تب پیدا ہوتی ہیں جب اولادوں کی تربیت کی جائے۔ 22 جمادی ثانی کو آپ کا یوم وصال ہے۔ ابو بکر صدیق کے اسلام پر بڑے احسانات ہیں، تو ہر مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر آپ کے ایصال ثواب کے لیے دعا کا اہتمام کیا جائے۔ اگر ہم کہیں کہ انہیں ہماری دعاؤں کی ضرورت، تو انہیں ضرورت کوئی نہیں، لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں گے، اللہ ان کا صدقہ ہم پر کرم فرمائے گا۔ تو اس لیے سب حضرات کی یہ کوشش کرنی ہے، زیادہ بڑی محفل نہ بھی ہو، مختصر سی ہو، اپنے اپنے گھروں کے اندر جناب سیدنا ابو بکر صدیق کا ذکر خیر ہو، ان کے لیے دعا ہو۔ انشاءاللہ آپ کسی مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد، پرسوں اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد مختصر سی محفل ہوگی، آپ تمامی احباب نے کوشش کرنی ہے کہ اس میں شریک ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔